من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورثوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِي إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ القمر ہے۔ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو، چونکہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ جو مکہ میں ہوا اس میں اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے سورت کی آخری آیات میں جو گزرا ہے ازفت الازفہ، قریب آ پہنچی آنے والی یعنی قیامت، تو اس سورت میں بھی معجزے کے ساتھ ساتھ قیامت کا ذکر بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور دو ٹکڑے ہو گیا ہے چاند شق ہو گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، یعنی قیامت میں بھی چاند سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس طرح معجزاتی طور پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جس طرح ابھی چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، قیامت میں بھی ایسے ہی چاند اور سورج یا دیگر سیارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اس کا واقعہ یوں ہے کہ ایک دفعہ رات کو چاندنی رات تھی، چاند جوبن پر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں آ گئے، بہت سے کافر وہاں جمع تھے۔ صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی وہاں تھے، کچھ اور صحابی بھی وہاں تھے۔ تو کافروں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ واقعی نبی ہیں کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا چاند کو دو ٹکڑے کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، جادو کا زور زمین پر چلتا ہے، اوپر نہیں چلتا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چاند کو دو ٹکڑے کرو۔ اللہ کی اجازت سے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کیے۔ اب یہ چاند کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف گیا۔ بیچ میں جو حرا کا پہاڑ ہے، جبل ہے، جو حاجی جاتے ہیں وہاں غار حرا مشہور ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تو ایک ٹکڑا جبل کے اس طرف ایک اس طرف، بیچ میں جبل نظر آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری نبوت کی تصدیق ہے، اب گواہی دے دو، اب تصدیق کرو میری نبوت کی۔ تو جو کافر لوگ تھے انہوں نے کہا کمال ہے، ہم سمجھتے تھے یہاں زمین پر ان کا جادو چلتا ہے، لیکن اتنا سخت جادوگر ہے جو آسمانوں پر بھی اس کا جادو چل رہا ہے، لیکن جادو عارضی ہوتا ہے، جہاں ہوتا ہے وہاں نظر آتا ہے، دوسری جگہ نظر نہیں آتا۔ اب انتظار کرتے ہیں کہ باہر سے جو لوگ آئیں ارد گرد سے، ان سے ہم پوچھیں، وہ بھی اگر گواہی دیں گے تب ہم مانیں گے کہ واقعی یہ معجزہ ہو گیا اور نبی اللہ کے نبی ہیں، ورنہ یہ جادو ہے۔ اب باہر سے جب لوگ آ گئے دوسرے دن تیسرے دن، ان سے لوگوں نے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں واقعی ہم نے بھی چاند کے دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ یہاں معجزوں کو نہ ماننے والے جو ہیں وہ
توجیہ پیش کرتے ہیں کہ بھئی چاند کے اگر ٹکڑے ہوتے تاریخوں میں اس کا تذکرہ آتا۔ یہ دوسرے ملکوں کی تاریخ میں اس کا تذکرہ نہیں ہے جو چاند ٹوٹا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مکے میں جس وقت رات تھی بہت سے ملکوں میں اس وقت دن تھا، بہت سے ملکوں میں اس وقت آدھی رات تھی، اور بہت سے ملکوں میں اس وقت آخری رات تھی، رات کا آخری حصہ تھا۔ تو اس طرح جو ہے تو پھر اب اوپر چاند ہے، آدمی اپنی مصروفیت اگر کہیں جو ہے تو ایسا وقت تھا رات کا جو لوگ جاگ رہے تھے، مثلا اس کے قریبی علاقے دبئی ہے یا شام ہے، یمن ہے، ان کے قریبی علاقے، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ آسمان میں اگر چاند ٹکڑے ہو گیا توجہ ادھر نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ہاں، تاریخی فرشتہ ایک کتاب ہے، ہندوستان کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مالابار کے راجے نے اس وقت، اب فرض کرو مکہ میں 8-9 بجے ہیں، تو یہاں ہندوستان میں جو مالابار کا علاقہ ہے وہاں رات کے 12 بجے ہیں، اندازاً وہاں رات کے 12 بجے ہیں۔ تو کوئی جاگتا ہوگا، تو اس وقت وہ راجہ جاگ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ پہلے تو اس کو اپنا وہم ہوا، لیکن آنکھیں ملی، دوسرے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں واقعی چاند 2 ٹکڑے، دیکھو ایک ٹکڑا یہ ہے ایک وہ ہے۔ پھر جو ہے تو انہوں نے اس کو لکھوایا کہ آج کی تاریخ کو لکھ لو، اس کو کوئی اہم واقعہ ہو گیا، کیا ہو گیا، اور جگہوں میں ہوا یا ادھر ہی ہوا ہے۔ انہوں نے لکھ لیا۔ بعد میں جو تاجر مکہ آتے جاتے تھے، عرب آتے جاتے تھے، ان کی زبانی ان کو معلوم ہو گیا واقعی یہ چاند کا واقعہ ادھر سے ہو گیا، اور ایک آدمی ہے جو حضرت محمد جو اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ اسی کا معجزہ ہے۔ کہتے ہیں کہ مالابار کا راجہ مسلمان ہو گیا تھا اسی واقعے کی وجہ سے۔ تو اس طرح جو ہے تو اس کا تذکرہ بھی ہے، ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہے، انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب 1400 سال گزر گئے، ابھی تک تو قیامت آئی نہیں، یہ قریب کیسے ہے؟ جیسے کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ یہ آخری امت ہے، آخری نبی ہے، اس کے بعد نہ نبی ہوگی نہ کوئی امت ہوگی، اور قیامت اسی امت کے وقت میں قائم ہوگی۔ تو اب جو ہے تو ظاہر آخری حصہ ہے دنیا کے حساب سے، ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے حساب سے یہ آخری وقت ہے، اسی لیے قیامت نزدیک ہے، پہلے زمانے کے مقابلے میں قیامت نزدیک ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اب جو ہے تو یہ کافروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جب کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، کوئی نشانی دیکھتے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ قبول کر لیتے، ایمان لے آتے، لیکن بجائے قبول کرنے، ایمان لانے کے ضد کی وجہ سے وہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ بڑے معجزوں کہتے ہیں سخت جادو ہے، بڑا طاقتور جادو ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، اور پھر مطمئن کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں مستمر، یہ جادو جلدی ختم ہو جائے گا، اس کا اثر جلدی ختم ہو جائے گا، جادو دیر تک نہیں چلے گا، تو اسی لیے محمد اور اس کا مشن ختم ہو جائے گا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اور وہ جھٹلاتے ہیں اور پیچھے چلتے ہیں اپنے خواہشات کے، جو ان کے دلوں نے، ان کے نفسوں نے، ان کے خواہشات نے ان کو گمراہی میں لگا دیا، اس کے پیچھے لگتے ہیں حق کو چھوڑ کر۔ اور آپ یقین کرو کہ ہر معاملہ اپنے وقت پر ظاہر ہوگا، اس معاملے میں بھی نبی کی نبوت بھی اپنے وقت پر کامیاب اور پائے تکمیل کو پہنچے گی، دنیا مانے گی۔ واقعی نبی کی نبوت کو بھی دنیا نے مان لیا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں کو بھی دنیا نے مان لیا جو اپنے وقت پر ہو کر رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ،
تاکہ ان کے پاس پہلی امتوں کی خبریں بھی آئی ہیں جن میں تنبیہ ہے ان کے لیے کہ جیسے ان کو ہلاک کیا گیا تم کو بھی ہلاک کیا جائے گا اگر تم نے نہیں مانا۔ حکمت بالغۃ، ان واقعات میں عقل مندی کی باتیں ہیں، سمجھنے کی باتیں ہیں۔ جیسے عربی مقولہ ہے العاقل تکفی الاشارہ، عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ واقعات بتا کر ان کو کہتے ہیں کہ بھئی ایمان لے آؤ ورنہ تمہارا اثر بھی عاد اور قوم لوط جیسی امتوں جیسی ہوگی۔ تو فرماتے ہیں فما تغنی النذر، اس کے باوجود بھی ان واقعات نے، ان نبیوں کے معجزوں نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، یعنی وہ ایمان نہیں لائے، ان سے انہوں نے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فتول عنہم، پھر وہ پھر گئے ان سے اعراض کرنے لگے، نہیں مانا ان کو۔ یوم ید الداعی الی شیء نکر، جس دن بلایا جائے گا ان کو ایک ایسی چیز کی طرف جو ان کو پسند نہیں ہے، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونا ان کو پسند نہیں تھا، حساب کتاب ان کو پسند نہیں تھا، اور قیامت کا آنا ان کو پسند نہیں تھا، تو ان کی طرف ان کو بلایا جائے گا۔ خشان ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، آنکھیں جھکائے ہوئے اٹھیں گے وہ اور اپنے قبروں سے نکلیں گے۔ کانہم جراد منتشر، یہاں اللہ نے ایک عجیب مثال پیش کی ہے، وہ ایسے اٹھیں گے، ایسے جمع ہو جائیں گے، چلیں گے جیسے ٹڈی دل منتشر ہوتے ہیں۔ یہ جو ٹڈیاں ہیں نا، آپ نے ان کے لشکر دیکھے ہیں، پچھلے سالوں میں یہاں بھی آ گئے تھے، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایسے جو بس اگر اوپر سے جا رہے ہیں تو سورج کی روشنی تک بھی نیچے نہیں آ رہی تھی، سایہ ہی سایہ ہو رہا تھا جیسے بادل ہیں۔ تو اسی طرح ٹڈیوں کی طرح یہ لوگ بھی اٹھیں گے، اور جو ہے تو قیامت جب کی قیام پر مہتین الی الداع، دوڑتے ہوئے ہوں گے پکارنے کی طرف، جاتے ہیں دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ یقول الکافر ھذا یوم نصر، یہ کافر کہیں گے کہ آج کا دن بڑا سخت ہے، بڑا تنگ ہے آج کا دن، لیکن مسلمانوں کے لیے تنگی اور سختی نہیں ہوگی، یہ کافروں کے لیے سختی ہوگی۔ تو اس طرح ٹڈی دل کی طرح یہ لوگ نکلیں گے، کہاں سے؟ من الاجداث، قبروں سے، جو قبروں میں گاڑے ہوئے ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ قبروں میں ہوں گے یا قیامت کے قائم ہونے پر مر کر زمین میں جو ہے تو ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ سب سور پھونکنے پر اٹھیں گے۔ اللہ نے ٹڈیوں کی مثال دی ہے، ٹڈیوں کی طرح جیسے غول در غول جا رہے ہیں، اسی طرح انسان جہاں اللہ بلائے گا حشر کے میدان میں، جہاں حساب کتاب ہوگا، وہاں دوڑتے ہوئے جائیں گے، بھاگتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت آنے والی ہے، اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔